السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں کہ زبان کے 36 گناہ۔ تو ہم لوگ کس طریقے سے زبان سے گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں میں سے 36 گناہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے جھوٹ بولنا، نمبر 2 غیبت کرنا، نمبر 3 جھوٹے وعدے کرنا، نمبر 4 زیادہ مذاق کرنا، نمبر 5 بد اخلاقی کرنا، نمبر 6 دل توڑنا، دوسروں کی عزتی کرنا، تہمت لگانا، طعنہ زنی، ناحق حکم دینا، بیجا ملامت کرنا، مذاق اڑانا، نا امید کرنا، گفتار میں ریاکاری، قرآنی امر کا منکر نواہی از معروف، زخم زبان لگانا، ناحق گواہی دینا، گفتار میں تکبر، افواہ پھیلانا، مومن کو رنجیدہ کرنا، دین میں بدعت داخل کرنا، گالم گلوچ کرنا، دوسروں کو برے نام سے پکارنا، نامحرم سے مذاق کرنا، چاپلوسی کرنا، بلا وجہ چیخ و پکار کرنا، لوگوں پر لعنت کرنا، حسد و بخل کا اظہار، مکر و حیلہ سے گفتگو کرنا، مسائل دینی میں تحریف کرنا، لوگوں کی راز فاش کرنا، جھوٹی خبر دینا، دوسروں کی عیب جوئی، کسی کی آواز کی نقل اتارنا اور قسم کھانا۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ 36 گناہ بتائے ہیں، تو سب سے پہلے جو میں بتاتے ہیں جھوٹ بولنا، کہ یہ زبان کا گناہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور استعمال تو اس کا دماغ بھی کرتا ہے، لیکن زبان کے گناہ میں شامل ہوتا ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جھوٹے وعدے کرنا۔ وعدہ تو اب اکثر لوگ بولیں گے کہ زیادہ مذاق کرنا کیسا گناہ ہے۔ دیکھیں مذاق میں ہم بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، اس سے انسان کا دل بھی دکھتا ہے، اور ہم تو پھر جب وہ بندہ ہم سے بولتے ہیں نا کہ ہمارے اس بات سے دل دکھا، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ تو یہ ایک گناہ میں ہی شامل ہوتا ہے کہ بلا وجہ کا مذاق کیوں کرنا، ٹھیک ہے، بد اخلاقی کیوں کرنا، زبردستی کسی سے بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کا دل توڑنا زبردستی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مذاق میں ایسی بات کر دینا جیسے کسی کا دل دکھے، بے فضول میں دوسروں کی بے عزتی کرنا۔ بھئی آپ کو جب کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کریں؟ اگر ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں کسی نے برے پہنے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی اتنی رینج نہ ہو کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکے، تو ہمیں کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کسی کے کپڑوں کے حوالے سے، کسی کے کھانے کے حوالے سے، کسی کی پڑھائی کے حوالے سے، اور کسی کے رہن سہن کے حوالے سے ہم اس کی بے عزتی کریں۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں وہ کام یہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اب کسی نے ہم سے کہا کہ وہ فلاں بندے نے یہ چیز، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہو، تو آپ نے کہا نہیں اس نے کیا ہوگا، کیا آپ کو جب پتہ نہیں ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے اوپر فضول کا الزام کیوں لگا رہے ہیں، کیوں اس پر ایک چیز کا تہمت لگا رہے ہیں؟ طعنہ زنی کرنا، کسی کو بھی کسی بھی بات کا طعنہ دینا، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، وہ گناہ میں ہی شامل ہوتا ہے۔ ناحق حکم دینا، آپ کو کوئی حکم، آپ پہلے بات یہ کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو حکم دو، ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کوئی ایسا ہے بندہ، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں، آپ حکم دے سکتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کے برابر ہے، ایک بچہ، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ دو بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، اب بڑی بہن چھوٹی بہن کی ٹیچر ہے، تو وہ بلا زبردستی کیا جو ہے اس کو وہ کرے کہ بھئی تم مجھے یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، تو وہ اس کے ٹیچر ہے تو وہ لحاظ میں کام کریے، چلو لحاظ میں بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ حکم نہیں دینا چاہیے، اب یا تو وہ بہن ہو یا بھائی ہو یا کوئی اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، ٹھیک ہے، ناحق حکم نہیں دینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کام خود کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ بیجا ملامت کرنا، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اگر کسی نے پھٹے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ کہیں باہر جا کے پیسے خرچ نہیں کرنا تو اس بات پہ اس کا مذاق، بھائی وہ اپنے خرچے بچا رہا ہے نا، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا، تو اس کا کسی بھی بات میں آپ کو صرف ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں، کوئی بھی اپنے اوپر لے کے نہیں جانا، میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نواحی از معروف، زخم زبان لگانا، آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ ادا نہ کرے جس سے کسی کا دل دکھے،
ایسے الفاظ آپ کوئی بھی استعمال نہ کریں۔ ناحق گواہی دینا، گفتار میں تکبر، کبھی بھی کسی سے بات میں تکبر نہ کرے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ لوگ اکثر امیروں سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں پر غریبوں سے تکبر سے بات کرتے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے آپ لوگ کو تکبر دکھانے کی؟ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ کو بھی مر کے مٹی میں جانا ہے، اسے بھی مر کے مٹی میں جانا ہے، تو کس چیز کا تکبر آپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، افواہ پھیلانا، آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ چلی کسی سے دور دور سے کوئی بھی آپ کو بات پتہ چلی اور آپ وہ بات ہر کسی کو جا کے بتا رہے ہیں، یا کسی نے آپ کے ساتھ اپنا کوئی راز شیئر کیا ہے تو آپ اس کو افواہ کے طور پہ جگہ جگہ جا کے بتا رہے ہیں، دس از ناٹ فیئر۔ گالم گلوچ کرنا، گالی دینا تو ایک سخت گناہ ہے۔ ایک گالی دینے سے قبر میں ایک کھجورا پیدا ہوتا ہے، تو گالیاں تو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ دوسروں کو بدنام، برے نام سے پکارنا، ٹھیک ہے، ابھی لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، نام بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ میرا رشتہ دار ہے، ان میں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے وحید، اس کو بلاتے ہیں ودو۔ تو پہلی بات تو چلا آپ پیار سے بلاتے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی کو بھی برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیٹھ پیچھے اکثر ایک بندہ دوسرے بندے کو جن کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ہماری زبان کا گناہ ہے، ہمارے گناہوں میں شامل ہو رہا ہے۔ چاپلوسی کرنا، بلا وجہ چیخو پکار کرنا، ٹھیک ہے، کوئی وجہ نہیں ہے لیکن بلا وجہ چیخو پکار کرنا بھی، دوسروں کو ڈسٹرب کرنا بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ لوگوں پر لعنت کرنا، حسد و بخل کا اظہار، کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بھی حسد نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ خود سے بھی حسد نہیں کرنی چاہیے۔ کافی لوگ جو ہے نا اپنے آپ سے ہی حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسائل دینے میں تحریف کرنا، لوگوں کے راز فاش کرنا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی نے آپ کو راز کی بات بتائی ہے، آپ کو اپنا سمجھ کے، آپ پہ بھروسہ کر کے، تو وہ دوسرے بندے کو نہ بتانا، ایسے کرنا ہے کہ بس آپ نے ایک کان سے سنا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیا ہے، یہ ہوتا ہے۔ راز چھپانا، آپ بھول جاؤ نا کہ کسی نے آپ کو کوئی راز بتایا ہے تو یہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے، چھوٹے سے گناہ سے بچ جائیں گے۔ نہ محرم سے مذاق کرنا، پہلے تو بات یہ کہ زیادہ مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے، اور نہ محرم سے تو مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جھوٹی خبر دینا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، ٹھیک ہے، اپنے گریبان میں جھانک نہیں رہے پر دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ کسی کی آواز کی نقل اتارنا، بولتے ہیں نا وہ بندہ ایسے ایسے بولتا ہے، اس کی آواز ایسے ایسے ہے تو نہیں بولنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہے قسم کھانا، لوگ بار بار پر قسم کھا لیتے ہیں، قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ تو میں آپ لوگ کے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کر آتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، میں نے بھی سیکھا ہی ہے اور میں چاہتی ہوں جو میں نے سیکھا ہے میں آگے سکھاؤں اور بھی لوگوں کو بتاؤں۔ تو اگر آپ لوگ کو میری کوئی بھی بات بری لگتی ہے اس کے لیے معذرت، اور جو لوگ مجھے ویڈیو میں سلام کہتے ہیں ان کو وعلیکم السلام، جن لوگوں نے کل مجھے جمعہ مبارک کہا تھا ان کو میری طرف سے بھی خیر مبارک۔ میں جواب نہیں دے پاتی اس لیے میں جواب ویڈیو میں ہی دے لیتی ہوں، باقی ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا سا میں ٹاپک لے کر آنے والی ہوں جس سے 4 سے 5 سے یا 6 پارٹ بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری نیو آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔